اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم ما بعد ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سورہ یاسین اور سورہ رحمان کے درس کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ صرف 10 آیات کا درس شیئر کروں۔ اس میں کافی عرصہ لگے گا، کافی وقت لگے گا۔ ان 10 آیات کا ایک خاص مقام ہے قرآن میں، اس کے بارے میں کچھ باتیں شروع میں اس سیشن میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا مکے کے دور میں، تو کبھی کبھار وحی میں وقفہ آتا تھا، یعنی بار بار قرآن نازل نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی کچھ دن گزر جاتے تھے، کبھی کچھ ہفتے گزر جاتے تھے۔ اور جب ایسی بات ہوتی تھی تو لوگ مشرکون جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے نہیں تھے اور ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہ ان کو تانے دینے شروع کر دیتے تھے وقفے کے بارے میں، اس قسم کی باتیں کہ شاید آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، شاید اس لیے وقفہ پڑ گیا، کیا بات ہے، کوئی نئی آیات نہیں آ رہی، ما ودعک ربک وما قلی قسم کی آیات بھی آئیں، آپ کے رب نے آپ کو الوداع نہیں کہا، آپ سے الگ نہیں ہوئے، نہ وہ آپ سے خفا ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں وہ کرتے رہتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے کے ساتھ اور کبھی کبھی کئی وقفے کے بعد قرآن نازل ہوتا تھا۔ لیکن مدینے کی بات کچھ اور ہے۔ مدینے میں سچویشن بار بار چینج ہوتی رہتی، مدینے میں ایک نئی کمیونٹی فارم ہوئی ہے، اس کے کئی مختلف قسم کے مسائل ہیں، طرح طرح کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا، اس کے بارے میں کیا اور اس کے بارے میں کیا۔ پھر آیات فوراً آ جاتی ہیں، یسألونک عن، یہ آپ کے بارے میں اس بارے میں پوچھتے ہیں یا اس بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو یہ بتا دیجیے، ان کو وہ بتا دیجیے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی آواز بھی سن لی جو آپ کے پاس آئی اپنے شوہر کے معاملے میں شکایت کرنے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف شکایت کر رہی تھی اپنے شوہر کے معاملے میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے میرے شوہر نے مجھے بس آج سے مجھے چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے تم آج سے میری ماں کی طرح ہو، غصے میں آ کے اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے۔ اور وہ کہتی ہے میں کیا میرے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس ہوں گے تو بھوکے مر جائیں گے، اس کے پاس رہیں گے تو وہ ضائع ہو جائیں گے، اس کو نہیں آتا بچے پالنا، تو مجھے واپس جانا ہے اپنے شوہر کے پاس۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے جواب نہیں تھا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا قرآن سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً جب بھی کوئی سچویشن آتی تھی مدینے میں، قرآن نازل ہو جاتا تھا اس کے جواب میں۔ اب اس بات کو مزید آگے سمجھنا کہ ان آیات کا خاص مقام کیا ہے، وہ یوں بات اس طرح سمجھیں کہ ان آیات کی شدت سے ضرورت تھی پورا ایک مہینہ۔ پوری امت تکلیف میں تھی، ایک طرح سے آپ کہہ لیں پورا مدینہ پیرالائز ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ اس میں نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تکلیف میں، ان کا پورا گھرانہ تکلیف میں، بلکہ پوری مسلمان امت تکلیف میں تھی، اور ایک دن یا 2 دن نہیں، پورا مہینہ یا مہینے سے زیادہ وہ اس تکلیف میں رہے ہیں، اور قرآن کے کسی حل کے انتظار میں۔ جس طرح آپ سمجھ لیں کہ کوئی زمین ہے وہ بالکل یعنی سوکھ چکی ہے، کچھ بھی نہیں اگ رہا، انسان اور جانور سب مر رہے ہیں، بارش کا انتظار ہے لیکن آنے کو نہیں آ رہی بارش، انتظار میں لوگ مر رہے ہیں، اور پھر آخر کار جا کر یہ 10 آیات نازل ہوئی ہیں۔ پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری امت نے، ہمارے اپنے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام، اور امہات المؤمنین نے، ان کے گھر والوں نے کیا قیمت ادا کی تھی ان 10 آیات کی ہدایت کے لیے۔ یہ اصل سمجھنے کی بات ہے۔ کوئی چیز آپ کے پاس بڑی مشکلوں سے، مشقتوں سے، تکلیف کے بعد آئے تو اس کی ایک قدر ہوتی ہے۔ دیکھیں بچے کو، اگر آپ ینگ لڑکا ہے، 18 سال کا لڑکا ہے، آپ نے اس کو گاڑی پکڑا دی، اس نے کیا لحاظ کرنا ہے گاڑی کا؟ اس نے 2 دن میں کھمبے میں مار دینی ہے، سپیڈنگ کرنی ہے ہائی وے پہ، اس نے نہ اس کا صاف رکھنا ہے، نہ اس کا خیال کرنا ہے، نہ لحاظ کرنا ہے۔ وہی بچہ اگر 18 سال کا ہو جائے، کہیں جاب کرے، تھوڑا تھوڑا کر کے پیسے جمع کرے، پھر اس کے بعد جا کر کوئی 2-3 سال کے بعد اس کے اتنے پیسے ہو گئے کہ وہ معمولی سی بھی گاڑی لے لے، اس کے پاس کوئی کھٹارا سی بھی گاڑی ہو، اس کی قدر ایسی ہوگی کیونکہ اس نے جس محنت اور مصیبت سے وہ گاڑی کمائی ہے، اس کو اس کی قدر ہے۔
اس کے مقابل کوئی 18 سال کا لڑکا ہے، اس کو نئی BMW کسی نے دے دی، کوئی مرسیڈیز دے دی، اس کو کوئی قدر نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے اس کا۔ اصل میں قرآن جو جس تحفے کا نام ہے اور اس کی آیات جو تحفہ ہے، اس کی جب تک آپ کو قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا نا کہ کس تکلیف کے بعد یہ ہدایات ملی ہے، یہ آیات ملی ہے، تب تک انسان اس کی ویلیو نہیں کر سکتا۔ میں ویلیو نہیں کر سکتا، آپ ویلیو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ان آیات کے مطالعے سے پہلے ان آیات کے پیچھے جس تکلیف کی کہانی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، دوسری بات اس کے بارے میں کہ یہ چیز اتنی تکلیف دیتی، خاص کر ہماری ماں، امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ام المؤمنین کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگر آپ میں سے کچھ کو سمجھ نہ آتا ہو میں بریفلی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، قرآن کا اپنا ایک فیصلہ ہے کہ وہ ایک وقت کے بعد سورۃ الاحزاب میں اس بات کا ورڈکٹ آ گیا، ایک فیصلہ آ گیا کہ وہ ہماری مائیں ہیں، کہ اب سے وہ ہماری مائیں ہیں، وہ عمر میں کسی صحابی سے کم ہو یا بڑی ہوں، لیکن وہ سب کے نزدیک ایمانی اعتبار سے ہماری ماں بنتی ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے جو الفاظ احتراماً استعمال کیے جاتے ہیں وہ ام المؤمنین ایک کے لیے یا امہات المؤمنین سب کے لیے۔ تو یہ میں لفظ بار بار استعمال کروں گا۔ یہ آیات ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں، اور ان کے بارے میں جب یہ واقعہ، جو یہ عظیم واقعہ پیش ہوا ہے، وہ اتنا عجیب اور اتنا شدید تھا ان کے لیے۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میرا کلیجہ پھٹنے والا تھا رونے سے، 2-3 دن مسلسل نہ کھایا نہ پیا نہ سوئی ہیں، مسلسل روتی رہی ہیں، اور رونے سے صرف کلیجہ پھٹنے والا تھا۔ میرے والدین کو پورا یقین تھا کہ یہی ہونے والا ہے، میں مرنے والی ہوں۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ یعنی اس واقعے کو سمجھنا، ان 10 آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے الفاظ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا، اس کے پیچھے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا کہانی تھی، وہ ان کے اپنے الفاظ سے سنائی جانی چاہیے۔ تو میرا پہلا ایجنڈا یہ ہوگا آپ کے کچھ اگلے ایپیسوڈز میں کہ انہی کے الفاظ پر تبصرہ کیا جائے، انہی کی، کیونکہ بخاری کی تقریباً لمبی ترین حدیث میں شمار ہوتی ہے، شاید لمبی ترین ہی حدیث ہو۔ تو اس میں ہر لفظ میں نہ صرف یہ کہ ہمیں اہم معلومات ملیں گی، لیکن اس سے ہمیں اپنی ماں سے بھی تعارف ملے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بات کرنے کا اسلوب، وہ کس طرح ان کی یادداشت کیسی تھی، کیسی باتیں انہیں، اتنی پرانے عرصے کی بات ان کو ایسے یاد ہے جیسے کل ہوئی ہے۔ اور اسی لیے جب ہمارے دین کی اتنی بڑی پرسنٹیج، اس کا اتنا بڑا حصہ اس کی حدیثیں ہماری ماں عائشہ سے نیریٹ ہوئی ہیں، اس سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان کی کیسی میموری تھی۔ شی ہیڈ فوٹوگرافک میموری۔ آخری بس تعارفی بات میں آپ سے کر دوں اس قصے کے بارے میں اور اس حدیث کے بارے میں، اور موسٹ امپورٹنٹلی ان آیات کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق اصل میں ہے انسان کی اپنی عزت سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ہمیں رزق دیا ہے، ہمیں ایک جسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تحفے انسان کو دیے ہیں، پھر اس کے اوپر تمام اوپر اس کو ایک خاص شرف کہ اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں روح کا تحفہ بھی ڈالا، پھر اس پر وحی بھی نازل کی۔ یہ تمام اعزازات، ان تمام، جس کو ہم رزق کہتے ہیں نا، کھانے پینا، آپ کی جاب، آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کی فیملی، یہ تمام آپ کے رزق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تحفے ہیں۔ اسی طرح آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کے ٹیچرز، یہ تمام آپ کے رزق میں شامل ہیں۔ لیکن ان تمام میں سے ایک خاص رزق وہ ہے جو کسی سیف میں نہیں ڈالا جاتا، نہ وہ آپ سیو کر سکتے ہیں کسی طرح، نہ آپ گھر میں کہیں چھپا کے رکھ سکتے ہیں، وہ ہے آپ کی عزت کا شرف۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے تمام آدم کی اولاد کو عزت دی، اس کو تکریم دی، اس کا کرم کیا۔ یہ تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا نا عزت کا، ہمیں اس کا احساس ایسا ہے جیسے کسی اور مخلوق کو نہیں ہے۔ کسی جانور کو عزت کا احساس نہیں ہوتا، انسان کو ہوتا ہے۔ کسی جانور کو الفاظ سے تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہے۔ کسی کے دیکھنے سے تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص اعزاز جو ہمیں دیا، اور پھر یہ کہا کہ اس نے دی ہے عزت، اس نے دی ہے، یعنی جو چیز وہ دیتا ہے وہی لے سکتا ہے، کوئی اور نہیں لے سکتا۔ لیکن ہم ایک دوسرے کی عزت لیتے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی طرف توہین سے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، برے طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے سے غیبت بھی کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ جتنی بھی کر لیں، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، جو چیز اللہ نے دی ہے وہ لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ نہیں لے سکتے، وہ جو کچھ بھی کہہ لیں نہیں لے سکتے۔ اس کی اعلیٰ ترین مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں، قرآن میں جو سب سے عزت دار لوگوں کا ذکر ہے، جن کا مقام سب سے اعلیٰ عزت کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، وہ انبیاء ہیں اللہ کے رسولوں کی۔ جتنی ہم عزت ان کی کرتے ہیں کسی کی بھی نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہے ان کا نام لیتے کے ساتھ ہی ہم علیہ السلام، ہمارے اپنے نبی کا نام لیتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا وقار، اتنا مقام، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کے بارے میں تو اللہ نے خود کہہ دیا آپ کا مقام ہم نے اونچا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے خود اونچا کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی عزت کی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی سلام بھیجو، تم بھی صلوات بھیجو۔ یعنی یہ صرف
ہمارے کرنے کی عبادت نہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا وقار دینا، ان کو یہ عزت دینا۔ تو پھر اگر یہ بات ہے، اور اسی طرح مجھے یاد آتی ہے آیت سورۃ الفتح میں ہے لِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو بھیجا گیا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو داعی بنا کر بھیجا گیا، ایک سورج، ایک روشن سورج بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ تم سب یعنی تم مسلمان ان پر ایمان لاؤ، پھر لِتُعَزِّرُوهُ، پھر ان کی عزت کرو۔ عزرا کے معنی ہوتے ہیں ایسی عزت کرنا کہ جب کبھی ہوتا ہے کہ استاد داخل ہو تو اسٹوڈنٹ بھاگے بھاگے اس کا بیگ پکڑ لیتے ہیں، یا کوئی بڑا آ رہا ہو آپ کے ایئرپورٹ پہ آیا ہو، فوراً آپ جا کے سوٹ کیس لے لیتے ہیں، ان کو نہیں اٹھانے دینا، ٹھیک ہے؟ وہ دروازے پہ آتے ہیں گاڑی کے تو آپ کھول دیتے ہیں دروازہ، یعنی عزت میں خدمت کرنا، یہ تعزرو ہے۔ پھر توقرو وقار سے نکلا، وقر عربی میں کہتے ہیں بھاری وزن کو، یعنی جب وہ آپ کی موجودگی میں ہو تو آپ کو ایک ایسا محسوس ہو کہ کس عظیم بھاری شخصیت کے سامنے میں بیٹھا ہوں، آپ کے ذہن میں ایک طرح سے ایک انٹیمیڈیشن سی آ جائے، اب ان کو عام طریقے سے ٹریٹ نہ کریں، یہ توقرو ہوا ہے۔ یعنی عزت کے لیے دو الفاظ استعمال کیے، اور پھر کہا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً، اور پھر کہا کہ اور اسی طرح سے تم اپنے رب کی تسبیح کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک نبی کا احترام نہیں ہوگا۔ پہلے نبی کے احترام کے لیے دو الفاظ، پھر اللہ کی تسبیح کے لیے ایک لفظ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً، یعنی جب تک نبی کا اپنا مقام نہیں مانو گے تب تک اللہ تعالیٰ کا مقام نہیں مان سکتے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی بات۔ یہ عظیم آیات میں ان کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے انبیاء، ان کی عزت جس طرح اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور ان کی عزت جس طرح ہمارے دلوں میں ہے، اس طرح کی عزت کسی کے دل میں کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ پھر مجھے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے، حدیبیہ کے وقت پر ایک وفد آیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیگوشیٹ کرنے، تو ان کے ہاں عرب کے ہاں کیا تھا کہ اصل چیز جو ہے، اصل جو آپ کی آئیڈینٹی ہے، آپ کی شناخت ہے، وہ آپ کے قبیلے سے ہوتی ہے۔ تو وہ قبیلے کا اپنا بڑا تھا، وہ رسول سے ملنے آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ باہر انہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے اور وہ حج کا مطالبہ کر رہے ہیں، رسول لڑنے کا مطالبہ نہیں کر رہے، اب وہ حج کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب وہ آ کے دیکھتا ہے کہ یہاں پر سلمان الفارسی بیٹھے ہیں، وہاں صہیب الرومی بیٹھے ہیں، یہ حذیل کا، یہ قریش کا، یہ مدینے کا، یہ خزرج کا، یہ اوس کا، ہر قبیلے کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں، کالا بیٹھا ہے، گورا بیٹھا ہے، فارسی بیٹھا ہے، حبشی بیٹھا ہے، سارے بیٹھے ہوئے اکٹھے۔ تو اس کو پہلے خیال آیا، اس نے جا کے نبی سے اس طرح بات کی کہ دیکھو ہم قبیلے والے لوگ ہیں، ہم قبیلے اپنے خون کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں، تمہارے پاس یہ تو ان لوگوں کا نہ آپس میں کوئی جوڑ، جس کو آج کہیں گے یہ تو ٹرین سٹیشن پہ بیٹھے ہیں، ان کا کوئی آپس میں تعلق ہی نہیں ہے، جب لڑائی شروع ہوگی سب بھاگ جائیں گے تم سے اٹھ کے، ان میں سے کسی نے نہیں رہنا۔ اس کے ذہن میں کیا تھا، لوگ کیسے اکٹھے ہوتے ہیں؟ لوگ اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں جب ان کی آپس میں ایک چیز کامن ہو۔ وہ کامن کیا ہوتی ہے؟ یا تو ان کا خون ہوتا ہے، قبیلہ ہوتا ہے، نیشن ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک اس نے کبھی یہ چیز اکٹھی دیکھی نہیں، اس نے کہا یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے تم لے آئے ہو، جب معاملہ پیچیدہ ہوگا تو یہ سب بھاگ جائیں گے۔ اچھا خیر نیگوشیشن آگے بڑھتی ہے، وہ واپس گیا قریش کے پاس، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ قوم تم اس کو نہیں ہرا سکتے، تم اس قوم کی جو محمد کے ماننے والے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہے گا نا، ہم کہیں گے، تم اس کو نہیں ہرا سکتے۔ یہ لوگ جب تھوکتے ہیں وضو کر کے تو یہ ایک دوسرے سے لڑ کے پانی پکڑتے ہیں، جب ان کو پسینہ آتا ہے تو وہ جا کے ان کے قطرے پکڑتے ہیں۔ ان لوگوں کے دل میں اس کی اتنی عزت ہے، میں کئی جگہ گیا ہوں، میں بادشاہوں کے ہاں گیا ہوں، میں وزیر بن کے کتنے ملوک کے ہاں گیا ہوں، میں نے کبھی کسی بادشاہ کی ایسی عزت نہیں دیکھی جیسے اس انسان کی دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اتنی عزت دی گئی ہے انبیاء کو، پھر اندازہ کیجئے کتنی بے حرمتی کی گئی ہے ہمارے انبیاء کی۔ پاگل نہیں کہا گیا، جھوٹا نہیں کہا گیا، جادوگر نہیں کہا گیا، دھکے نہیں مارے گئے، ڈانٹا نہیں گیا، ڈپٹا نہیں گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی عزت، مسلمانوں کی طرف سے اتنی عزت، اور کفار کی طرف سے اتنی بےعزتی، اتنی بے ادبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کو آگے سمجھنے کی ضرورت ہے ان آیات میں اترنے سے پہلے۔ اگر آپ ان کی سیرتوں کا واقعہ پڑھیں یا قرآن میں ہی ان کے واقعات پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کس موقع پر ان پر الزامات نہیں لگائے گئے، ان کو برے الفاظ نہیں کہے گئے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی بھی عزت دار انسان جو برے ماحول میں نہیں ہوتا، جس کو برے الفاظ سننے کی عادت نہیں ہوتی، اگر وہ کسی دن آفس جاتا ہے اور آفس میں کوئی اس کا مینیجر اس کو گالیاں دے دیتا ہے سب کے سامنے، اس کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، اس کی فیملی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، اس پر الزامات لگاتا ہے، اس کو کیسی ٹھیس آئے گی؟ وہ بالکل پیرالائز سا ہو جائے گا انسان۔ ایک تو ہوتے ہیں نا لوگ جو ایسے ہی ماحول میں ہوتے ہیں جہاں ساری گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ہر وقت، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا، اس کے لیے تو بس یہ بلکہ اس کے لیے تو انٹرٹینمنٹ ہے۔ لیکن کوئی عزت دار انسان ہوتا ہے نا، جس کو اس معاملے میں حساس ہو، اس کو تھوڑی سی بھی کوئی سنا دے کبھی تو وہ بالکل اس کا دل بیٹھ کے رہ جائے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے لے کر جب تک رسالت ہوئی ہے تب تک کسی برے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے نہیں دیا،
برے الفاظ سے دور رکھا، برے ماحول سے دور رکھا. اور اب جب نبی بن گئے ہیں تو روزانہ ان کو ایسی ایسی گالیاں سننے کو ملتی ہیں، ایسے ایسے الفاظ، اتنی بے ادبی سے، بدتمیزی سے لوگ ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں جیسا کبھی انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہی نہیں تھا. اور پھر قرآن ہی ان کو آ کر تسلی دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو وہ کہتے ہیں آپ اس پہ آپ صبر کیجیے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کو بس آپ اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دیجیے، ان سے ہجرت کر لیں، آپ دور کہیں چلے جائیں. ہمارے ذہن میں عزت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب لوگ دیتے ہیں تب عزت ہے، جب لوگ نہیں دیتے تو عزت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ڈیفینیشن سکھا رہے ہیں؟ وہ خود دیتا ہے، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ہی عزت دیتا ہے جسے چاہے، تو ہی لے لیتا ہے جس سے چاہے، کوئی اور دے نہ دے. اگر آپ کی عزت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے تو ہے، کوئی اور ساری دنیا آپ کو عزت دے دے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی عزت نہیں ہے تو نہیں ہے. فرعون مان لیں، دنیا کا سب سے عزت دار انسان، اتنا بڑا بادشاہ، اور پھر ایسے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں دی تو کیا فائدہ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں سب سے باعزت عورتوں میں مریم سلام علیہ کا شمار ہوتا ہے، لیکن دنیا میں جتنی توہین ان کی گئی تھی شاید ہی کسی عورت کی گئی ہو. ان سب باتوں کو سمجھنے کے بعد کہ اصل رزق اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس میں سے سب سے بنیادی رزق عزت کا ہے، اور وہی دیتا ہے اور وہی لے سکتا ہے. اس کے بعد اس قصے کی طرف آتے ہیں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود اپنے الفاظ میں صحیح بخاری میں درج ہے، انہوں نے خود سنایا ہے. وہ خود فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں باہر جایا کرتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان ایک اقراع کرتے تھے. اقراع عربی کا لفظ ہے، اس کو میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. آپ ایک ٹوکری سمجھ لیں، ٹوکری کے اندر تیر بھرے ہوئے ہیں، اور ہر تیر کے کونے پر، اس کی ٹپ پر کسی ایک کا نام ہے. ہماری امہات میں سے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کا نام ایک ایک تیر کے آخر پر ہے، اور ساری ٹوکریاں اندر ڈالی ہوئی ہیں. پھر اس میں سے وہ ایک کو نکالیں گے، اور جس کی چٹ آگے نکلے گی، جس کا نام نکلے گا، اسی کو وہ ساتھ لے کر جائیں گے. اس کو اقراع کہتے ہیں. تو ان میں سے جس کا بھی تیر نکل آئے اسی کے ساتھ وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، انہی امہات المؤمنین میں سے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. اچھا آپ آگے سمجھ لیجئے کہ یہ باہر جانے والی بات کیا ہو رہی ہے. کہاں جا رہے ہیں باہر؟ یہ اصل میں جا رہے ہیں غزوات پر، یعنی یہ جا رہے ہیں بیٹل فیلڈ پر، جنگ کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں جا رہے ہیں؟ جنگ پہ جا رہے ہیں، جنگ پہ جا رہے ہیں. اور جنگ پہ جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک کو میرے ساتھ جانا ہے. یعنی کوئی باہر، آپ کون سے بزنس پہ آپ جائیں گے جو جنگ سے زیادہ خطرناک ہے، جنگ سے زیادہ غیر مناسب ہے بیوی کے لیے؟ جب ہمارے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں سنت قائم کر دی کہ جو موقع ملے سفر کرتے دوران اگر بیوی کو ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لے جاؤ، لے جاؤ، لے جاؤ، مت چھوڑو. یہ کیوں ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی کئی حکمتیں ہیں. اس کو اگلی نشست میں سمجھیں گے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں سب سے حساس اور سب سے اہم رشتہ دنیا کا بیوی اور شوہر کا ہے. یہی پہلا رشتہ انسانیت کا. آدم علیہ السلام کا پہلا رشتہ بیوی کے ساتھ تھا. اس رشتے کو تباہ کرنا انسانیت کو تباہ کرنا ہے. اور سفر سے کیا ہوتا ہے پھر؟ آپ دنیا کی آپ کی جو باقی کام ہیں، گھر کی صفائی وغیرہ ہے، بچوں کی دیکھ بھال ہے، اور چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں کو چھوڑ کر بیوی اور شوہر چلے جاتے ہیں، کام سے بھی اگر چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کی ویکیشن بن جاتی ہے. ان کو ایک آپس میں ایک ریکنیکٹ ہونے کا موقع ملتا ہے، دوبارہ سے دوستی قائم کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اس کے کئی فائدے ہیں. دوسری طرف اس میں ایک اور بات، ایک تو مردوں کی طرف سے ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہمیں جب بھی موقع ملے بیوی کو ساتھ لے کر جائیں. اگر صورتحال مشکل بھی ہو، تکلیف دہ بھی ہو، اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ ساتھ چلو تو چلو، منع مت کرو، نخرے مت کرو. یہی ہماری ماں کی سنت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے کہا جو لاٹری کی انہوں نے تیروں والی، انہوں نے ایک کوئی لڑائی ہونے والی تھی، کوئی جنگ ہونے والی تھی، تو میری اقرع بیننا فخرج سہمی، انہوں نے بھی لاٹری ڈالی، میرا تیر نکل آیا. فخرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول اللہ کے ساتھ نکل آئی اس واقعے میں، میں ان کے ساتھ نکلی، یعنی اس جنگ کے لیے، اس جنگ کی تیاری کے لیے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں رسول کے ساتھ نکلی اس غزوے پر، اس جنگ کے لیے، جبکہ حجاب نازل ہو چکا تھا. اس حجاب کو سمجھ لیجیے. عام طور پر ہم جب کہتے ہیں کہ یہ عورت محجبہ ہے یا اس نے حجاب پہنا ہوا ہے تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس نے اپنے سر کو ڈھکا ہوا ہے، یعنی چادر لی ہوئی ہے یا حجاب پہنا ہوا ہے، بال ڈھکے ہوئے ہیں، بال چھپے ہوئے ہیں. اصل میں اس کا لفظ عربی میں خمار ہے، حجاب نہیں ہے. حجاب اصل عربی میں، پرانی عربی میں، قرآن کی عربی میں پردے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پردہ عورت کا پردہ نہیں، جیسا پردہ دیوار پہ گراتے ہیں نا، پردہ اسکرین، اس کو حجاب کہا جاتا ہے. ابھی آپ اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، یہ دیوار میرے اور پیچھے کے درمیان ایک حجاب ہے.
حجاب ایسی چیز ہے جس سے ایک یا دوسری چیز کے درمیان ایک بیریئر قائم ہو جائے، ایک اسکرین قائم ہو جائے، ایک سیپریشن قائم ہو جائے. فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من غزوته تلك. تو کہتی ہیں میں اپنی ڈولی میں اٹھائی جاتی، پھر وہیں سے اتاری جاتی، تو ہم چل پڑے. حتى اذا فرغ رسول اللہ، یہاں تک کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ نہ ہو گئے من غزوته تلك، اس جنگ میں سے، یعنی جنگ کا معاملہ طے ہو گیا. اصل میں یہ جنگ ہے، میں آپ کو سائٹ پر بتا دوں، غزوت بنی مصطلق اس کا نام ہے. اس میں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی احد کے بعد، احد میں ہمیں کافی نقصان ہوا تھا، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ہمیں ریٹریٹ کرنا پڑا. اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، کہ تم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، پیچھے مڑ کر کسی کو بھی نہیں دیکھ رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور تمہارے رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے. فاصابکم غما بغم، تم پر غم کے اوپر غم لاد دیا گیا، یعنی تم پر بہت زیادہ ٹراما کیا گیا احد کے معاملے میں. احد کی خبر دور تک پہنچ گئی کہ مسلمانوں کو اچھی طرح زخمی کیا جا چکا ہے. اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی پکار کو جواب دیا، پکار پر لبیک کہی، اس کے بعد کہ ان پر گہرا گھاؤ لگ چکا تھا. قرح کہتے ہیں ہڈی تک اگر کوئی گھاؤ لگ جائے نا تو اس کو قرح کہا جاتا ہے عربی میں. یعنی اس طرح اللہ نے ڈسکرائب کیا ہے کتنی ڈیمیج ہو چکی تھی مسلمانوں کو. خیر، خبر جب پہنچی تو یہ صرف ہمارے دشمن صرف قریش نہیں ہے. قریش کی تو اپنی وہ ایک یعنی انا کا مسئلہ بن چکا تھا نا اب. لیکن باقی جو ٹرائب تھے عرب کے، باقی جو قبیلے تھے، وہ کیپٹلسٹ لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ ان کو ڈیمیج ہو چکی ہے، ان کی آرمی ابھی ویک ہے، اگر ابھی ہم حملہ کریں گے تو آسانی سے پیسے بن جائیں گے، آسانی سے لوٹ لیں گے ان کو، کیونکہ لوٹنا لٹینا ان کا کام تھا. تو ان کو یہ بنی مصطلق کو یہ ہوا لگی کہ ابھی مسلمان کمزور ہیں، تو ابھی اچھا موقع ہے، ان سے اچھا فائدہ اٹھا لو. تو وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے ڈاکہ مارنے کے لیے، مدینے پر ڈاکہ مارنے کے لیے. رسول کو خبر مل گئی علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے پہلے ہی پریمپٹیو اسٹرائک، انہوں نے اپنی فوج تیار کی، عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ چلی. اب وہ لوگ کیونکہ وہ جنگی لوگ نہیں ہیں، وہ تو صرف ڈاکہ پیسے بنانے کے چکر میں تھے، غزبے میں کوئی وقت نہیں لگا. یعنی بہت ہی جلد نہ صرف وہ لوگ ہارے بلکہ ان کے 100 آدمی پرزنر آف وار بھی بن گئے، کیپٹیو بھی بن گئے. اب یہ جو قیدی آئے ہیں 100، اس طرف ان کے اپنے گاؤں میں بنی مصطلق میں لوگ رو رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں، عورتیں چلا رہی ہیں کہ میرا شوہر، میرا بیٹا، میرا بھائی، ایک سے میرا باپ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان 100 کے 100 کو واپس بھیج دیا، سب کو فری کر کے واپس بھیج دیا. اس طرف ان کی فیملیز رو رہی ہیں کہ ہمارے اب پکڑے گئے، ان کو کس قسم کا عذاب دیا جائے گا، کیسے ان کو مار دیا جائے گا. اور یہاں وہ سارے کے سارے واپس آ گئے. وہ لوگ اتنے شوق میں کہ ان پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا. یعنی نہ صرف یہ کہ یہ جنگ بہت جلدی ختم ہوئی، بلکہ یہ بہت بڑی وکٹری بھی تھی، کیونکہ اس کے ذریعے اسلام بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ ہم اب اس غزوے سے، اس جنگ سے فارغ ہو چکے تھے. من غزوته تلک وقفل، اب ہم چلنے لگے واپس. وقفل ودنونا من المدینہ قافلین، اور اب ہم مدینے کی طرف واپس آہستہ آہستہ پروگرس کر ہی رہے تھے. آذنا لیلۃ بالرحیل، تو رات کے اناؤنسمنٹ اعلان کرنے والے نے کہا کہ اب آرام کا وقت آ گیا. اب اس کو بھی سمجھ لیں یہ رحیل کیسے چلتا تھا. قافلے جو ہیں وہ ایک لمبی لائن ہوتی ہے، اونٹ اور گھوڑے اور پیدل چلنے والے، بہت لمبی لائن، 1000 کی لائن، 500 کی لائن، 600 کی لائن. تو وہ ٹرین کی طرح نہیں ہوتی کہ ایک ہی بریک ہے. ٹرین میں تو ایک بریک ہو نا ساری گاڑیاں خود رک جاتی ہیں. تو وہ کرتے کیا تھے، ان کا ایک پروسیس تھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ حصے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ادلاج، ایک دن کے فاصلے پر ایک گھوڑے سوار ہونے والے کو آگے بھیج دیا. ایک کو ایک دن پیچھے چھوڑا ہوا ہے، ایک پیچھے سے آ رہا ہے اور ایک دن آگے ہے. وہ اس کو کہہ لیں ان کا ریڈار سسٹم ہے. آگے سے کوئی حملہ کرنے والا آ رہا ہو تو ان کو ایک دن پہلے کی خبر مل جائے گی. وہ گھوڑا چلاتا ہوا تیزی سے واپس آ جائے گا، کہے گا اس طرف سے فوج آ رہی ہے، ہوشیار ہو جاؤ. پیچھے والا بھی اگر پیچھے سے کوئی آ رہا ہے تو وہ ہوشیار کر دے گا. اور پیچھے والے کا ایک اور فائدہ بھی ہے، وہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ہو گیا، کسی نے کوئی چیز گرا دی، وہ پیچھے سے آ رہا ہے، وہ اٹھاتا چلتا چلا جائے گا، یہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ہو گیا ان کا. اور پیچھے سے ایک ریڈار سسٹم بھی بن گیا ان کا. دوسری بات یہ تھی کہ ان کے لیے زیادہ رکنا ممکن نہیں تھا. تو وہ کرتے کیا تھے، ایک دفعہ رات میں رکنا، ایک دفعہ دن میں رکنا، دیٹس اٹ. رات کے رکنے میں کسی نے فارغ ہونا ہے، کسی نے کھانا ہے، اسی وقت کر لو جو کرنا ہے، ورنہ اور دن تک کوئی نہیں رکنے والا. اسی طرح صبح میں ایک دفعہ وحیرہ فی نحر وحیرہ، صبح کے ٹائم ایک مرتبہ کھانا ہے، فارغ ہونا ہے تو ہو جاؤ، اور دیٹس اٹ. عورتوں کا ایک خاص مسئلہ تھا، کیونکہ وہاں باتھ روم وغیرہ تو ہے نہیں، ریسٹ اسٹیشن تو ہے نہیں، تو وہ کیسے فارغ ہوں گی. تو وہ صرف کنا لا نخرج الا لیلا الا لیل. عورتوں کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا خود کہتی ہیں جب ہم ہوتے تھے تو ہم صرف رات ہی کو جایا کرتے تھے،
یعنی وہ اپنے آپ کو ریلیو کرنے کے لیے صرف رات کو جا سکتی تھیں. کیوں؟ کیونکہ صحرا میں رات کو یعنی اندھیرے کی بلینکٹ ہے ایک طرح سے، آپ کا کور ہے، اس میں پرائیویسی ہے، اور وہ کہیں دور جا کے فارغ ہو کے پھر واپس آیا کرتی تھیں. اس طرح ہوتا تھا معاملہ، یعنی رس اسٹاپ کا جب یہ آپس میں قافلہ چلتا تھا. تو یہ رات کا وقت ہوا، اور پھر آذن لیلۃ بالرحیل، تو انہوں نے آواز دی کہ اب آرام کا وقت آ چکا ہے. آذن لیلۃ بالرحیل فقمت، تو میں اٹھ گئی، یعنی انہوں نے وہ ڈولی اتاری اور وہ نکل آئی. حین آذنوا بالرحیل، جب انہوں نے اس کا اعلان کیا. فمشیت حتی جاوزت الجیش، تو میں چلتی گئی جب تک کہ میں فوج سے کہیں دور نہ نکل آئی. وہ دور جانے کا مقصد کیا تھا؟ پرائیویسی. اب فلما قضیت شأنی، جب میں فارغ ہو چکی، اقبلت الی رحلی، تو میں واپس اپنی سواری کی طرف آنے لگی. یعنی ان کو پتا تھا ان کا اونٹ کون سا ہے، ان کی ڈولی کون سی ہے، اس کی طرف وہ واپس پروگرس کرنے لگی. فَإِذَا عِقْدٌ لِّي مِن جِذْعِ ظِفَارٍ قَدْ انقطع، ایک دم مجھے احساس ہوا کہ میرا ایک نیکلس تھا وہ اب گر چکا ہے، اور ان کو نہیں پتا قد انقطع کہ وہ ٹوٹ کر گر چکا ہے. اب ان کو فکر پڑی کہ میں واپس کیسے جاؤں جب تک یہ نہ مل جائے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آخری بات جو ہم نے کی تھی اپنی ام المؤمنین اپنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ یہ تھی فَإِذَا عِقْدٌ لِّي مِن جِذْعِ ظِفَارٍ قَدْ انقطع، ان کا جو نیکلس تھا جو رسول نے ان کو دیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ٹوٹ چکا تھا. اس کے بارے میں سنت کے اعتبار سے بھی میں ایک چیز کا ذکر کر دوں کہ ان تمام باتوں میں حکمت ہے ہمارے دین کی. تو اس میں کس بات کی حکمت، کیا حکمت نکلتی ہے؟ جب شوہر آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کی ریٹیل ویلیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل چیز دیکھنے کی کیا ہے کہ دل سے دیا ہے کہ نہیں. دل سے دیا ہو تو پھر اس کا پرائس ٹیگ دیکھ کر اس کی قیمت کو کم سمجھنا، یہ بھی ہماری ماں کی سنت کے خلاف ہے. دوسری طرف یہ کہ مرد کی جو بھی مصروفیات ہوں، کس انسان کو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کس انسان نے کبھی ہمارے نبی سے زیادہ بھاری وزن اٹھانا ہے؟ اور اس انسان نے اس وزن کے اٹھاتے ہوئے، رسالت کا وزن اٹھاتے ہوئے، مدینے کی گورنرشپ ہے، کئی ہر طرف سے مسائل ہیں، پوری امت، پوری انسانیت کی ہدایت کا بوجھ ان کے سر پر ہے، لیکن پھر بھی وقت نکالتے ہیں اپنی بیوی کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے ہمارے نبی کی سنت علیہ الصلوۃ والسلام. فَإِذَا عِقْدٌ لِّي مِن جِذْعِ ظِفَارٍ قَدْ انقطع فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي، اب تو میں ڈھونڈنا شروع ہو گئی اپنا نیکلس، اپنا ہار. التمسا کہتے ہیں چھو کر ڈھونڈنا، یعنی نظر نہیں آ رہا کیونکہ رات ہے، صحرا ہے، تو اب تو وہ ہاتھ ایسے پھیریں گی مٹی میں کہ کہیں مل جائے، تقریباً امپاسبل سی بات ہے. وَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، اور اس کی تلاش نے مجھے پوری طرح اپنے اوپر جکڑ لیا. یعنی حبسا کہتے ہیں پکڑنے کو، جکڑنے کو. میں بالکل اس کی پکڑ میں آ گئی، مجھے کوئی اور خیال ہی نہیں رہا، میں صرف اسی کو ڈھونڈتی رہی، مجھے اور کسی چیز کا کوئی احساس نہیں. تو وہ اپنے آپ کو بالکل اس میں امرس کر دی، بھول بھی گئی کہ واپس جانا ہے. تو اس دوران کیا ہوا؟ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي، جو گروہ میرے ساتھ تھا مردوں کا جنہوں نے اٹھانا تھا اس کو، وہ اٹھ پڑے. اب فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي، انہوں نے میری ڈولی اٹھا لی. فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي، اور انہوں نے جا کر اس کو میرے اونٹ پر ڈال دیا. اور ڈالنے کے بعد الَّذِي كُنتُ رَكِبْتُ، وہی اونٹ جس پہ مجھے سوار ہونا تھا. وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، اور ان کو پوری طرح اس بات پر اعتماد تھا کہ میں اندر ہوں. یعنی وہ تو باہر صحرا میں اپنا ہار ڈھونڈ رہی ہیں، اور وہاں انہوں نے اٹھا کے ڈولی کو خاموشی سے اوپر ڈال بھی دیا، اور ان کی ذہن میں خیال ہے کہ میں اندر ہوں. ہماری ماں کو خود احساس ہو گیا کہ جب میں اس موقع پر پہنچوں گی تو لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا. سوال کیا آئے گا کہ بھائی اگر اندر انسان ہے اور پھر اس کو اٹھانا ہے، اور اندر کوئی بھی نہیں ہے اور پھر اس کو اٹھانا ہے، وزن میں تو فرق ہوگا. ان کو کم از کم اس بات کا تو احساس ہوا ہوگا نا کہ اتنی لائٹ کون ہو سکتی ہے. تو انہوں نے خود ہی اس بات کو ایکسپلین کیا، اور بڑے مزے کے الفاظ میں ایکسپلین کیا. کیونکہ اندازہ کیجیے یہ کئی سالوں بعد کی بات ہے نا، یہ کئی سال پہلے پرانے زمانے کا ذکر ہے، اس طرح سمجھ لیں. کہتی ہیں وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا، اصل میں اس زمانے میں عورتیں ذرا دبلی ہوا کرتی تھیں. لم يثقلهن اللحم، اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، پھر بھی مزے کی بات کرتی ہیں آگے رضی اللہ تعالی عنہ. کہتی ہیں کہ زیادہ ان پر گوشت نہیں چڑھا ہوا تھا. انما تاکل العلقۃ من الطعام، آگے کے الفاظ ہیں. اس وقت تو عورت ایک بوٹی کا ایک نوالا، وہ اس کا پورا کھانا ہوتا تھا. چلو کھا لیا، ایک نوالا ہو گیا، کھانا مکمل. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، تو جن اور مردوں نے میری وہ ڈولی اٹھائی، ان کو تو احساس بھی نہیں ہوا کہ کوئی مسئلہ ہے، ان کو فرق بھی نہیں پتا چلا میں ہوں اندر یا نہ ہوں. حين رفعوه، جبکہ انہوں نے اس کو اٹھایا.
وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، اس وقت میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی. فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، تو انہوں نے پھر اونٹ کو بھی اٹھا دیا، کیونکہ پہلے تو اونٹ کو بٹھاتے ہیں نا، پھر آگے ڈولی ڈالتے ہیں، پھر اونٹ کو اٹھاتے ہیں. انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور چل پڑے. یعنی وہ بریک کا ٹائم ختم، اب ٹرین آگے نکل گئی، وہ ابھی اسی میں لگی ہوئی ہیں اپنے ہار کی تلاش میں، دور کہیں فوج سے. اب کہتی ہے فوجدت عقدی، پھر آخر کار مجھے اپنا وہ ہار مل ہی گیا. بعد ما استمر الجيش، لیکن اس کے بعد جبکہ پوری فوج جا چکی تھی. بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم، تو میں انہی کی جگہ جہاں پر وہ لوگ تھے میں وہاں پہنچ گئی. وليس بها داع ولا مجيب، وہاں نہ کوئی پکارنے والا نہ کوئی پکار کا سننے والا، یعنی کوئی انسان، کسی کا نام و نشان نہیں. میں اکیلی وہاں کھڑی، پوری آرمی جا چکی ہے. پھر ان کو کیا خیال آیا، فأممت منزلی، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں جہاں پر تھی، جو میرا سٹاپ تھا، جہاں پر میرا اونٹ تھا، میں وہیں پر رہوں. الذی کنت به، جہاں میں ہوتی تھی. وظننت انہم سیفقدونی، اور مجھے پوری طرح اعتماد تھا، مجھے خیال یہ تھا کہ وہ لوگ مجھے مس کر دیں گے، کچھ میری خیریت پوچھیں گے، آواز نہیں آئے گی تو احساس ہو جائے گا کہ میں نہیں ہوں. فیرجعون الیہ، تو میرے پاس واپس آ جائیں گے. اگر میں کہیں چلتی پھرتی گئی تو صحرا میں تو میں نے گم ہو جانا ہے، جہاں تھی وہیں پہ رکنا چاہیے، وہی مناسب ہے. تو میں وہیں بیٹھی رہی. فیرجعون الی فبین انا جالسۃ فی منزلی غلبتنی عینی فنمت، کہتی ہیں جب میں بیٹھی تھی اپنی اسی جگہ پر تو میری آنکھ نے مجھ پر غلبہ کر لیا. بڑے پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں. اور اس وجہ سے میں سو گئی. یعنی وہ اپنے آپ کو اٹھائے رکھنا چاہ رہی ہیں، آنے والے اور پھر آنکھ لگ گئی. میری آنکھ نے مجھ پر غلبہ کر لیا اور میں سو گئی. اچھا، اب اگلی صبح بھی ہو گئی، ساری رات سوتی رہی ہیں، صبح بھی ہو گئی، صحرا میں پڑی ہوئی ہیں. وكان صفوان بن المعطل سلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح. صفوان معطل کا بیٹا، جو سلم کے قبیلے سے ہے، اور اس کی کچھ نسل زکوان سے بھی ملتی ہے. یہ لمبا نام ہے، صفوان ابن المعطل سلمی ثم الذکوانی. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی میموری ایسی ہے، وہ کسی انسان کا نام نہیں لیتی، پورے خاندان کا نام لے لیتی ہیں. ان کو بات ایسی یاد آتی ہے. تو وہ کسی کا ذکر کرتی ہے نا تو اسے یہ نہیں کہتی یہ وہ فلانا ہے، یہ کریم ہے، یہ صفوان ہے. نہیں، صفوان ابن المعطل السلمی ثم الذکوانی، پوری نسل معلوم ہے، پوری لینیج معلوم ہے اس کی. اسی لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ اتنا بڑا حدیث کا ذخیرہ ان کی طرف سے آیا ہے. ان کا ذہن ہی ایسا تھا، ان کو باتیں بالکل پریسائسلی یاد رہتی ہیں. ان کی جو میموری ہے نا وہ ایک انیوژول قسم کی ہے، فوٹوگرافک قسم کی ہے. وہ کہتی ہیں صفوان ابن المعطل السلمی ثم الذکوانی وہ ادلاج کا کام کرتا تھا. ادلاج کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا ریڈار ہوتا ہے، ایک دن پیچھے ایک دن آگے سوار ہوتے ہیں. جو پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے وہ کوئی گر گیا ہو یا کوئی چیز گم گئی ہو اس کو اٹھاتا چلا جاتا ہے، سیکیورٹی کا بھی کام دیتا ہے. وہ اب پیچھے سے ایک دن بار آ رہا ہے، یعنی وہ صبح کو پہنچ رہا ہے، اور صبح وہ دور سے دیکھتا ہے. فرآ سواد انسان نائم، اس نے دور سے دیکھا کچھ کالا سا سایہ ہے، لگتا ہے کوئی انسان سو رہا ہے، اس کو دور سے کچھ نظر آیا. فاتانی، تو وہ میری طرف قریب آیا. فعرفنی حین رآنی، تو مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا، قریب آتے ہی پہچان گیا کہ میں ہوں، یعنی عائشہ ام المؤمنین. اچھا، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پہچان گئے؟ ابھی تو کہا تھا کہ امہات المؤمنین کو پردے کے پیچھے ہونا ہے ہمیشہ، ان کو تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ آیات تو نازل ہو چکی تھی، تو وہی کیسے پہچان گئے؟ تو پھر انہوں نے خود کہا وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ، اور انہوں نے حجاب کی آیات سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ پہچان گئے. اچھا، وہ قریب آئے، پہچان گئے. فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ، تو مزے کی بات کہتی ہے کہ جب انہوں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو میں اٹھ گئی. یعنی ان کے استرجاع کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کو کہنا. ان کے کہتے ہی میں اٹھ گئی. تو وہ اٹھی، تو کہتی ہیں جب مجھے پہچان گئے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہا. فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، تو پھر میں نے اپنی باقی لمبی چادر کو لے کر اپنی شکل ڈھک لی. فوراً کہا اپنی شکل ڈھک لی. اگر کہتی نا تخمرتو کے معنی ہوتے میں نے اپنا سر ڈھک لیا، وہ تو ڈھکا ہوا تھا. اصل بات تھی کہ اب ان کے لیے ایک مزید ہدایت کیا تھی، آپ کی شکل بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، آپ کو حجاب کے پیچھے ہونا ہے، یعنی پردے کے پیچھے ہونا ہے، آپ کی شکل پردے کے پیچھے ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا جیسے ہی میں اٹھی مجھے احساس ہوا کہ مجھے پردے کے پیچھے ہونا ہے، تو میں نے اپنی شکل ڈھک لی. خمرت وجہی بجلبابی، اپنی باقی چادر سے میں نے اپنی شکل کو ڈھک لیا. وواللہ، اور میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں، ما کلمنی کلمتن، اس نے مجھ سے ایک بات نہیں، ایک لفظ نہیں کہا. اللہ کی قسم ایک لفظ نہیں کہا انسان نے مجھ سے. ولا سمعت منہ کلمتن، نہ میں نے اس سے ایک لفظ سنا ہے.
غیر استرجاعی، سوائے اس ایک وقت کے جب اس نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ میں نے اس انسان کی آواز تک نہیں سنی۔ پھر کہتی ہیں حتی اناخ راحلتہ فوطئ علی یدیہا فرکبتہا، جب تک کہ اس نے پھر اپنے اونٹ کو نیچا نہ کیا اور اس پر پیر رکھا رسی پر، اور اشارے سے کہا کہ آپ چڑھ جائیں، کہا بھی نہیں، بس آپ چڑھ جائیں۔ فرکبت، تو میں اس پر چڑھ گئی۔ فانطلقا یقود بی الراحلہ، اور وہ آگے رسی لے کر مجھے میں اونٹ پر سوار، وہ آگے رسی لے کر چلنے لگا۔ حتی اتینا الجیش، جب تک کہ وہاں تک فوج ہے اس سے جا کر نہ ملے۔ بعدما نزلوا موغرین فی نحر الظہیرہ، اس کے بعد کہ وہ تمام اپنی دوسری بریک لے رہے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا رات میں ایک بریک ہوتی تھی، صبح میں ایک بریک ہوتی تھی، اب وہ صبح والی بریک کے لیے آ کر رک گئے۔ بعدما نزلوا موغرین فی نحر الظہیرہ فہلک من ہلک وکان الذی تولی الافک عبد اللہ ابن ابی ابن سلول۔ اس کا میں ترجمہ بھی نہیں کرنے والا۔ اگلی اس کہانی کا حصہ سمجھنے کے لیے ایک سائیڈ کہانی اور ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ایک سیریز چل رہی ہے، کہانی یہاں تک پہنچی ہے، اب ایک بریک آ چکی ہے، تو اب اگلی بات جو ہم کرنے والے ہیں، آپ کو شروع میں لگے گا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن واقعی میں تعلق ہے۔ ٹھیک ہے۔